أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم، سورہ نمبر 30، آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظاہرہ ظاہر ہو گیا، الفساد فساد ظاہر ہو گیا فساد، فی میں، البر بر یعنی خشکی میں، والبحر اور سمندر میں یعنی لینڈ اور اوشنس۔ ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں، بیما بی سے، ما جو، اس سے جو، یا اس وجہ سے جو، کسبت، اب ایدی فیمیل ورڈ ہے، ید مطلب ہاتھ، ایدی پلورل ہے اس کا، ہاتھوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی چونکہ یہ فیمنن ورڈ ہے اس لیے کسبت میں تاکہ پر سکون آ رہا ہے۔ کسبت کمایا، ایدی ہاتھوں نے، کمائی کی ہاتھوں نے، اناسی لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم، لی تاکہ، لی کے 3 ترجمے ہیں، لی تاکہ، کے اور لیے، یہاں پر تاکہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، لی تاکہ یا وہ ذیق ذائقہ چکھائے، مزہ چکھائے، ہم ان کو، بعدا بعض الذی اس کا جو، بعض یعنی بعض عذاب کا، کچھ عذاب کا، الذی وہ جو، عملوا واو الف ان سب نے، عمل کیے ہیں، یعنی جو برے عمل کیے ہیں ان کا جو عذاب ہے، جو ان کی سزا ہے، اس کا کچھ حصہ پہلے ہی چکھا دے، مطلب آخرت میں تو ہے، اس سے پہلے بھی کچھ حصہ اس کو، ان لوگوں کو چکھا دے، لعلہم، لعل تاکہ، ہم وہ سب، یرجعون یا وہ سب، رجع لوٹ آئیں، تاکہ وہ سب لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا جب دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں لوگ، گناہ کر کے، معصیت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، تو اللہ رب العزت ان کے جو برے عمل ہے، برے کرتوتوں کا تھوڑا بہت عذاب اللہ دنیا میں ہی چکھا دیتے ہیں، تاکہ شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ عذاب دیکھ کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ حصہ ہم پہلے ہی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں، اس وجہ سے کہ جو کمائی کی ہاتھوں نے، یعنی عمل کی کمائی کی ہاتھوں نے، لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ چکھا دے، یعنی اللہ چکھا دے ان سب کو کچھ حصہ عذاب کا، وہ جو ان سب نے عمل کیے ہیں، برے عمل کیے ہیں، تاکہ وہ سب لوٹ آئیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، دوبارہ سے دین حق کی طرف لوٹ آئیں۔ آیت نمبر 42، قل سیروا فی الارض، قل آپ کہہ دیجیے، آپ فرمائیے، سیرو واولف تم سب سیر کرو، یعنی چلو پھرو، فی الارض فی میں، الارض زمین میں، فانظروا پھر واولف تم سب نظرہ دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبل من سے قبل پہلے تھے، کانا من قبلو تھے جو ان سے پہلے تھے، کانا وہ تھے، اکثر افعلو پیٹرن پر ہے، اکثر زیادہ تر، اکثر لوگ، ہم ان میں سے، مشرکین شرک کرنے والے۔ آپ کہہ دیجئے تم سب چلو پھرو زمین میں، پھر تم سب دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، یعنی جو پہلی بستیاں ہیں ان کو دیکھو، ان پر غور کرو کہ اللہ نے کیسے ان کو نیست و نابود کر دیا، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ مشرکین تھے، اور اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ آیت نمبر 43، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، یہ دوبارہ سے آ رہا ہے، یہ سیم بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پھر اقیم قائم کیجئے، وجہ کا، وجہ چہرہ کا، آپ کا، اور قائم کیجئے آپ کا چہرہ، قائم کیجئے اپنا رخ، للدین القیم، لی لیے، الدین دین، القیم سیدھے دین کے لیے، درست سیدھے صحیح دین کے لیے، سیدھے دین کے لیے اپنے چہرے کو قائم کیجئے، یعنی اپنے رخ کو اسی طرف رکھیے جو سیدھا دین ہے، یعنی دین اسلام، من قبلی، من سے، قبلی پہلے، اس سے پہلے، ان کے، یاتیا
یا وہ اتی حمزہ تا یا اتی آ جائے، یومن وہ دن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی اپنے دین کو درست کرو۔ ابھی یہاں پر اللہ نے کہا نا کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لوگ تو اللہ عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، اور اللہ نے پھر پچھلوں کی بھی اگزامپل دی تھی کہ دیکھو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو کم از کم تم تو یہ نہ کرو، یعنی تم تک نصیحتیں پہنچ گئی ہیں، جن لوگوں تک نصیحتیں پہنچ گئی ہیں وہ اپنا رخ دین حق کی طرف رکھیں، سیدھے دین کی طرف موڑ لیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، کہ آ جائے وہ دن، لا مردہ، لا نہیں، مردہ لوٹنے کی جگہ ہے، نہیں پلٹنا ہے، دال دال رد ہونا ہے، پلٹنا ہے، لا لیے اس کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے لوٹنے کا کوئی وہ نہیں ہے، یعنی وہ دن پلٹے گا نہیں، وہ دن آ گیا تو آ ہی گیا، لا نہیں مردہ، نہیں پلٹنا ہے، نہیں ٹلنا ہے، لا لیے اس کے لیے، اس دن کے لیے کوئی پلٹنا نہیں ہے، من اللہ، من سے اللہ، اللہ سے یا اللہ کی طرف سے اس کا کوئی پلٹنا نہیں ہے، وہ دن آئے گا تو اس کے بعد سارے دن ختم ہو جائیں گے اور وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم اذن، اس دن، یصدعون، یا وہ واو نون سب، صدع، سا صاد دال عین، صدع، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، سواد دال دال نہیں ہے، یہ دیکھیں سواد دال عین ہے، صدع، یہ متفرق ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے میں ہو جائیں گے، یعنی ہر گروہ الگ الگ ہو جائے گا، اور ایسے بھی اور ویسے بھی کہ ہر انسان نفسی نفسی کے طور پر جدا جدا ہو جائے گا، کہ جو ریلیشن شپس ہیں، جو لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، جو نسب ہیں، جو ایک دوسرے کی محبت ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اس دن ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں ہوگا، یعنی کوئی ماں، کوئی باپ، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، جس دن ہر انسان اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، تو وہ دن ہوگا جدائی کا دن، ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا، پھر قائم کیجیے اپنے چہرے کو ایسے دین کے لیے جو قیم سیدھا ہے، دین قیم یا الدین القیم، یہ صفت موصوف ہے، درست دین، سیدھے دین کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں پلٹنا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے، اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، من جو کفرا کفر کرے، جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا، پھر علا پر ہی، اسی پر ہے، اسی پر کیا ہے، اسی پر اس کا وبال ہے، جس نے کفر کیا اس پر اس کے کفر کا وبال ہے، کفر ہو اس کا وبال ہے، کفر ہو اس کے کفر کا، کفر ہو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، ومن و اور من جو عملہ جس نے عمل کیا، صالحا نیک، فَلِأَنفُسِهِمْ پھر لیے، انفس نفسوں کے لیے ہے، ہم انہی کے نفسوں کے لیے، ان کی اپنی جانوں کے لیے ہے، یمہدون، یا وہ واؤن سب مہدا وہ اپنے مہد کی طرف جا رہے ہیں، مہد یعنی مہد ایک ہوتا ہے مہد یعنی اپنی اصل جگہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنے راستے کو سیدھا کر رہے ہیں، ہموار کر رہے ہیں، مہد کہا جاتا ہے پالنے کو، کریڈل کو، اور کریڈل کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو جھولا ہوتا ہے، جھولا کیا ہوتی ہے، آرام گاہ ہوتی ہے، وہ اپنے آرام گاہ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہاں پر یاد رکھیں کہ علا اور لی میں فرق ہوتا ہے، علا مطلب کسی چیز کا وبال ہونا، اور یہاں پر آ رہا ہے لی انفسکم، تو وہ ان کے لیے ہونا، تو ریوارڈز ہمیشہ لیے ہوتے ہیں اور وبال ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ جو بوجھ ہوں گے وہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، علا پر، تو جو گناہ ہوں گے وہ اوپر سے لاد دیے جائیں گے، اور جو نیکیاں ہوں گی ان کے لیے سواریاں بن کر آ جائیں گی، ٹھیک ہے، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے ان کا کفر، اور جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جو عمل کرے نیک تو اسی کے لیے ہے، اس کی نفسوں کے لیے، ان کی نفسوں کے لیے، ان کی جانوں کے لیے، یم حدون، وہ مہد یعنی کہ اپنی راہ کو ہموار کر رہے ہیں، وہ اپنے بچھونے کو صحیح کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، لی تاکہ یا وہ جزا دے دے، تاکہ اللہ جزا دے دے، تاکہ وہ جزا دے دے، اللہ زینہ ان لوگوں کو، آمنو واولی کو سب امنا ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور واولی ان سب نے عمل کیے ہیں، الصالحات نیک، من فضل ہی، من سے فضل
فضل ہی اپنے فضل سے، انہ بے شک وہ، لا نہیں یا وہ، حبا محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، الکافرینہ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، تاکہ وہ جزا دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک اپنے فضل سے، بے شک وہ تو نہیں پسند فرماتا کافروں کو۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا جو بھی جزا ملے گی نیکوکاروں کو وہ ان کے عمل کے بالکل عین مطابق نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے فضل کے مطابق ہوگی۔ اب فضل کا مطلب کیا ہے؟ جنت اتنی وسیع، اتنی کشادہ، اتنی لبریز ہے نعمتوں سے کہ اگر بندہ زندگی بھر بھی عمل کرتا رہے تب بھی وہ اس کے ریوارڈ کو نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ اللہ اپنا فضل ہی اس میں شامل کر دے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بندہ ریوارڈ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو بندہ کوئی چیز کو کا مستحق ہوتا ہے اس کو اس سے زیادہ دے دینا۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ ہماری استطاعت، ہمارے استحقاق سے، جو ہم جس کے مستحق ہیں اس سے بھی اللہ زیادہ دے رہے ہیں جنت کا بدلہ۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وہ اپنے فضل سے اس کو دے دے گا۔ آیت نمبر 46، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اور من سے آیات نشانیوں میں سے، ہم نے کتنی ساری نشانیاں پڑھی تھی نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بارش میری نشانیوں میں سے ہے، تمہارے رنگ میرے نشانیوں میں سے ہے، تمہارے جو زبانیں ہیں، لینگویجز ہیں، میری نشانیوں میں سے ہے، تمہارا نکاح ہونا، تمہارا ایک دوسرے کے قریب آنا، وہ ایک دوسرے سے سکون پانا میری نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر اور مزید نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اور من سے آیات نشانیوں ہی اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان کے یا وہ رسالہ بھیجتا ہے یا نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، ریاح ہواؤں کو، مبشرات خوشخبری دینے والی، ولیذیقکم اور لی تاکہ یا وہ ذیق ذائقہ چکھائے کم تم کو، من سے رحمت ہی اس کی رحمت میں سے، یعنی کون سی رحمت ہے یہ؟ ہواؤں کے ساتھ جو رحمت آتی ہے وہ بارش کی رحمت ہے، تو یہاں پر بارش کو رحمت کہا گیا ہے۔ اور لی تاکہ تم جزا جا رہا، یا تاکہ الفل کا کشتیاں جو ہے فیمنن ورڈ ہے اسی لیے یہاں پر تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور لی تاکہ تا وہ جرا یا جاری ہو جائے، چلے الفل کو کشتیاں، بھی امر ہی بھی سے، امر حکم ہی اس کے حکم سے، ولی تب تگ اور لی تاکہ تا تم واول سب بغیا تلاش کرو، من فضل ہی من سے فضل ہی اس کے فضل میں سے، یعنی روزی روٹی، تمہارے معاش ان کشتیوں میں سوار ہو کر ان پانیوں کے ذریعے سے تم اپنی روزی روٹی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور لعل تاکہ تم سب تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ نے یہاں پر بارش کے کیا کیا پرپس بتائے، اور یہ اس کی آیتوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، ہواؤں کے پرپس بتائے گئے ہیں۔ تو ہوا کیا کرتی ہے؟ خوشخبری دینے والی ہوتی ہے، وہ خوشخبری دینے والیاں ہیں ہوائیں، کس کی؟ وہ تاکہ تم کو چکھا دیں اپنی رحمت میں سے، تاکہ وہ اللہ رب العزت تم کو چکھا دے اپنی رحمت یعنی بارش دے دے۔ تو ہوا کے ذریعے سے تو پہلے بارش ہو رہی ہے، اور تاکہ وہ جاری کر دے کشتیاں اپنے حکم سے، تاکہ وہ چلا دے کشتیاں اپنے حکم سے، تو وہ ہوائیں جو ہیں وہ کشتیوں کو لے کر چل رہی ہیں، اور تاکہ تم تلاش کر لو اپنے فضل میں سے، اور اسی ہواؤں کے ذریعے سے وہ کشتیاں چلتی ہیں، اور سمندروں میں تم گوتے کھاتے ہو، سمندروں میں تم کیا کرتے ہو؟ اس کی مچھلیاں نکالتے ہو، اس سے بہت ساری زینت کی چیزیں بھی نکالتے ہو، یعنی زیورات، موتی وغیرہ، پرلز ہے، لولو ہے، مرجان، وہ ساری چیزیں تم سمندر سے نکالتے ہو۔ تو یہ سب کس کے ذریعے سے ہے؟ یہ ہواؤں کے ذریعے سے، اور ہواؤں کے ذریعے سے فلائٹس بھی اڑتی ہیں، یعنی کہ جو آسمانوں میں جو آسمانوں کے جو جہاز ہیں، یعنی ہواؤں کے جہاز ہیں، وہ بھی اڑتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی تم کیا کرتے ہو؟ فضل تلاش کرتے ہو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ان سب سے اوپر جو اہم چیز ہے کہ تم اللہ کے مشکور شاکرین میں سے شامل ہو جاؤ، شاکر بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ اور لقد البتہ تحقیق ارسلہ بھیجا نا ہم نے، من سے قبل پہلے کا، آپ سے پہلے، رسولن رسول کا پلورل ہے، رسولن رسولوں کو، الا طرف قوم کی طرف ہی، ہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم پھر آئے، اور جا بھی آ رہا ہے نیکسٹ ورڈ میں، جا بھی لائے،
واؤ وہ سب ہم ان کے پاس، پھر وہ سب لائے ان کے پاس بالبینات واضح نشانیوں کو، فانتقمنا پھر انتقام لیا نہ ہم نے، من سے الذین ان لوگوں سے، اجرموا واولف ان سب نے، جرما جرم کیا، جن لوگوں نے جرم کیا ان سب سے انتقام لیا، وکانا اور کانا ہے، حقا حق، اللہ پر نہ ہم پر حق ہے، نصر المؤمنین، حق ہے یعنی ہم پر لازم ہے، اللہ اپنے اوپر کوئی چیز خود لازم کر لے تو یہ اللہ کا رحم اور فضل ہے، تو اللہ نے کہا اور ہے حق، اور یہ حق ہے یا لازم ہے ہم پر، نصر المؤمنین، نصر مدد کرنا، المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، اور یقیناً بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، پھر وہ سب لائے واضح نشانیوں کو، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، پھر وہ ہے حق اللہ پر، اور حق ہے ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا ایمان والوں کی۔ اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی آپ سے پہلے بھی کئی رسول اپنی واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی ان آفاقی نشانیوں پر غور نہیں کیا، انفسی نشانیوں پر غور نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے اسی انکار کے سبب ان مجرموں سے انتقام لے لیا، یعنی کہ ان کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ الذی وہ ہے جس نے، وہ ہے جو، یا وہ رسلہ بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، فتثیرو پھر وہ سیر کرتی ہے، اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے، آثار سے بنا ہے نا، سا واو را اس کے روٹ لیٹر ہے، سا واو را، وہ کیا کرتی ہے، اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے، صحابن بادلوں کا بوجھ، فیبسطہ پھر یا وہ بسطا، باسط اللہ کا نام ہے نا، یبسط الرزق، باسط باسطا وہ پھیلا دیتا ہے، اس کو اس سمائی آسمانوں میں نہیں، آسمان میں، کیونکہ بارش کا جو عمل ہوتا ہے وہ پہلے آسمان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر سماوات نہیں لکھا ہوا ہے، صرف سما لکھا ہوا ہے، آسمان میں، کیفا کیفا جیسے، کیفا کا مطلب کیسے بھی ہوتا ہے اور جیسے بھی ہوتا ہے، کیسے وہ چاہتا ہے یعنی جیسے وہ چاہتا ہے، کیفا کیسے یعنی جیسے، یا وہ شاء چاہتا ہے، اور یا وہ جعلا بنا دیتا ہے اس کو، کسفن، کسف کا صفا، ٹکڑوں میں، ٹکڑا ٹکڑا، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا خصفا، خوصفا، خصفا کا مطلب دھسا دینا، کسفا کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، وہ بنا دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے، فترافا پھر آپ رات دیکھتے ہیں، الودقا ودق بارش کے لیے نیا ورڈ آیا ودق، اس سے پہلے ہم نے مطر پڑھا تھا، ٹھیک ہے، سویب پڑھا تھا، اب آ رہا ہے ودق، اور تو وہ پھیلا دیتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کو دیکھتے ہیں، یا خروجو یا وہ خرجہ نکلتی ہے، من سے خلال درمیان، خلل بیچ میں ہونا، درمیان میں ہونا، درمیان سے ہی، اس کے درمیان سے، ان بادلوں کے درمیان سے ہی کی ضمیر صحاب کی طرف ہے، صحابن بادلوں، پھر اذا جب اصابا وہ پہنچاتا ہے بھی اس سے یا اس کے ذریعے، یعنی ان بادلوں اس کے ذریعے سے، من یشا یعنی اس بارش کو جس پر، من جسے، یا وہ شاء چاہتا ہے، تو وہ پہنچا دیتا ہے اس کو، اس بارش کو، من جسے یا وہ شاء چاہتا ہے، من سے عباد بندوں میں سے ہی، اس کے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے، اذا جب ہم وہ سب، یس تبشرون یا وہ وانو سب، اس تبشرہ بشرہ بشارت پا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بارش کو پا کر خوش ہو جاتے ہیں، اللہ وہ ہے جو وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، تو وہ آثار آثار اٹھاتی ہے، یعنی بوجھ اٹھاتی ہے بادلوں کا، ہوائیں بوجھ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کا، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، بادلوں کو آسمان میں، جیسے وہ چاہتا ہے، پھر وہ بنا دیتا ہے اس کو کسفن ٹکڑوں میں، پھر آپ دیکھیں گے کہ بارش وہ نکلتی ہے ان کے درمیان سے، بادلوں کے درمیان سے، پھر جب وہ پہنچتی، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے، جس بندے پر یا جس جگہ پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تب وہ سب خوشیاں منانے لگتے ہیں، وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے پورا پروسیجر بتایا ہے کہ ہوا جو ہوتی ہیں وہ بادلوں کو پہلے اٹھاتی ہیں، اب جب آسمان میں بادل سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کیا کرتا ہے،
ان بادلوں کو دور دور تک پھیلا دیتا ہے. پھیلانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلاتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ ایک ہی جگہ ساری بارش نہ ہو جائے بلکہ ساری جگہ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ جگہ پہنچ جائیں. پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا کرتے ہیں؟ بادل برساتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، اور الگ الگ جگہوں پر بھی انہی جگہوں پر برستی ہے بارش جہاں اللہ رب العزت کی منشا اور اذن ہوتی ہے. جہاں چاہتا ہے وہ بارش برسا دیتا ہے. اچھا، اللہ نے فرمایا بارش ان بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے. وہ جو بادل ہوتے ہیں وہ دکھ رہے ہوتے ہیں روئی کے گالے، لیکن اصل میں وہ کوئی ٹھوس چیزیں ہوتے ہیں، اور اس میں سے بارش برستی ہے جو کہ بارش کو اٹھائے ہوئے بھاری بادل ہوتے ہیں. پھر اللہ اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے وہ برساتا ہے، تو وہ بندے پہ خوشیاں منانے لگتے ہیں جن پر بارش ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ جہاں پر بارش نہیں ہوتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، تو وہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور مطلب اضطراب میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں. آیت نمبر 49، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور ان اگرچہ، کانو واولف وہ سب کانا تھے، اور اگرچہ یا بے شک کانو وہ سب تھے، من سے قبل پہلے، ان کے ینزلہ کہ وہ برسائی جائے. پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے پیسو، کہ وہ بھیجی جائے، کہ وہ اتاری جائے، کہ وہ برسا دی جاتی، علیہم ان پر. اور اگرچہ وہ سب اس سے پہلے تھے کہ وہ برسائی گئی تھی ان پر، من سے قبل پہلے ہی، اس سے پہلے، لمبلسین لا البتہ، بلسا بلسا مایوس، مایوس میم والے، مایوس ہونے والے تھے. اور اگرچہ وہ سب اس سے پہلے کہ وہ نازل ہوئی تھی ان پر، اس سے پہلے وہ مایوس تھے. یعنی جب تک ہم نے بارش نہ برسائی تھی تب تک وہ مایوس تھے، اور جب ہم نے برسا دی، ہم یستبشرون وہ سب خوشیاں منانے لگے. تو جب تک بارش نہیں برستی، جو وقت ہے اس پر بارش اگر نہیں برسے، موسم میں بارش نہ برسے، تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بلسا ابلیس والا روٹ لیٹر ہے، مایوس ہوتے رہتے ہیں. اور اگرچہ وہ سب تھے اس سے پہلے کہ وہ نازل ہوئی تھی ان پر، اس سے پہلے وہ البتہ ضرور مایوس ہونے والے تھے. آیت نمبر 50، فانظر الی آثار رحمت اللہ، پھر انظر دیکھو، الی طرف، آثار آثار کی طرف، رحمت اللہ اللہ کے رحمت کے آثار کی طرف. پھر تم سب دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. اللہ کی رحمت کے آثار یعنی اللہ کی رحمت کے ایفیکٹس کی طرف. پھر انظر دیکھو، الی طرف، آثار آثاروں کی طرف، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، کیفا کس طرح، کیسے، یحیی یا وہ حیا یا حیات دیتا ہے، الارض زمین کو، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد آباد، موتیہا موت کے بعد، ہا اس کی موت کے بعد، انا بے شک، ذالکا یہ، لمحیی لا البتہ، محیی زندہ کرنے والا ہے، یہ وہ اللہ رب العزت، ذالکا وہ زندہ کرنے والا ہے، الموتا مردوں کو. ہم نے پڑھا تھا کل، المیت من الحی، تو میت سنگولر ہے، موتا پلورل ہے. میت ایک مردہ، موتا بہت سارے مردے، مردوں کو، ہوا اور ہوا وہ، علا پر، کلی ہر شیئن چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. پھر دیکھو آثار کی طرف، اپنے اللہ کے رحمت کے آثار کی طرف، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. بے شک وہی، البتہ وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. چل ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 51، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور لا البتہ، بے شک، ان اگر، اور بے شک اگر، اور البتہ اگر، ارسلا بھیجیں، نہ ہم، اگر ہم بھیجیں، ریحن کوئی ہوا، فرعوہ پھر واؤ وہ سب، رعا دیکھیں، پھر وہ سب دیکھیں، ہو اس کو، یعنی اپنی جو ان کی کھیتی ہے، ابھی جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جو کہ مصفرن، یعنی جو زمین زندہ کر دی نا، زمین زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں کھیتیاں اگا دینا. اور البتہ اگر بھیجیں ہم، ریحن ہوا، فرعوہ پھر رعا وہ دیکھیں، اس کو، مصفرن، صفرا صفرن کہا جاتا پیلے کو، ٹھیک ہے، صفرا پیلا رنگ. ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا صفرا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا، سورہ بقرہ میں. تو صفرا وہ للناظرین، وہ ہاتھی کو دیکھنے والوں کو، تو
स्वाद फरा का मतलब होता है येलो कलर, मुस्फरन पीली पड़ गई, जर्द पड़ गई, लजल्लू ला यकीनन, जल्लू जोए लाम लाम, वो करने लगेंगे, वो गिर जाएंगे, करने लगेंगे, मिन से बादी बाद ही, उसके बाद से, यकफुरूना या वो वाव नून सब का फरा, एक कुफ्र का मतलब होता है इनकार, और चूंकि यहाँ पर नेमतों का जिक्र होता है तो कुफ्र का तर्जुमा होगा नाशुक्री। और अभी अल्लाह ने कहा था ना कि हमने क्यों ये सब किया है, तुम्हारे लिए पानी बरसाया, तुम्हारे फजल दिया है ताकि तुम शुक्र करो। तो अल्लाह ने फरमाया और अलबत्ता अगर हम भेज दें एक हवा, फिर वो सब देखें उसको, कैसी हवा, ऐसी हवा होती है ना जो कि लू वाली हवा होती है या ठंडी हवा होती है जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है और वो सूख कर रह जाती है। तो इस सूरत में अगर कि हम ऐसी हवा भेज दें, अभी तो हमने खुशखबरी वाली हवा भेजी है जिससे तुम्हारी फसलें पक गई और बारिश भेजी है, लेकिन अगर हम ऐसी हवा भेज देते हैं कि उसके बाद फसलें पीली पड़ जाती हैं, तो ज़रूर नाशुक्रियाँ करना शुरू कर देंगे। और अलबत्ता अगर हम भेज दें हम रीहन हवाओं को, फिर वो सब देख लेंगे उसे, उस खेती को पीली पड़ी हुई, तो वो ज़रूर, ला ज़रूर, वाव वाली को सब, ज़ल्ला, ज़ोए लाम, लाम ज़ल्ला, गिर जाएँगे। ज़िल का मतलब होता है ना अंधेरा, साया या फिर किसी चीज़ का गिर जाना, कमतर हो जाना। तो ज़ल्लू, वो सब कमतरी करने लगेंगे, यानी क्या करने लगेंगे? नाशुक्री करने लगेंगे। तो ये यकफुरून के साथ मिला के ज़िल्लू एक साथ वर्ड बनेगा, जल्लू यकफुरून, वो इनकार करने सॉरी नाशुक्री करने लगेंगे, मिन बादी ही, मिन से बादी बाद ही, उसके बाद, यानी उस खेती के खराब हो जाने के बाद, यकफुरून या वो वानो सब का फर्क कुफ्र करने लगेंगे। और अलबत्ता अगर भेज दें हम एक हवा को, फिर वो सब देखें उसको, उस खेती को कि वो जर्द पड़ गई है, जरूर वो सब करने लगेंगे उसके बाद से नाशुक्री। आयत नंबर 52, फ़इन्नका, फिर इन्ना बेशक का आप, ला तुस्मिऊ, ला नहीं ता आप, समा सुना सकते, ना नहीं आप सुना सकते हैं, अल मौता मुर्दों को, मौता मय्यत का प्लूरल मौता मुर्दो, मय्यत मुर्दा, मौता मुर्दों को, वला व और ला नहीं था आप, समा सुना सकते, ना ही आप सुना सकते हैं, असुम्मा, अब आप ये कहेंगे ता के ऊपर पेश है, लेकिन मीम मीम के नीचे जेर आ रहा है, तो ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव वर्ड है, ठीक है, तो मजहूल नहीं है, ये मारूफ वर्ड है। नहीं आप सुना सकते, नहीं आप सुना सकते मुर्दों को, तो अगर हम ये पैसिव बनाते तो ये होता तुस्माऊ, मीम के ऊपर जबर होता, तुस्माऊ सुनाए जाते, यूं तर्जुमा करते हम, ठीक है। तो फिर बेशक का आप, ला नहीं तुस्मिऊ, नहीं आप सुना सकते, समा सुना सकते, अलमौता मुर्दों को, व और ला नहीं ता आप, समा सुना सकते, असुम्मा, सुम्मा बहरों को, जो डेफ हैं, बहरे हैं, अदुआ, असमुन, इसका सिंगुलर है, असमुन, अस्वाद मीम, असमुन, बहरा, असुमुन बहरे, बहरों को भी हम नहीं सुना सकते, क्या नहीं सुना सकते? अद्दुआ, कोई पुकार, हक की पुकार आप नहीं सुना सकते। इज़ा जब वल्लौ, वावली को सब वल्ला फिर जाएं, मुदबिरीना दबरा, दबर का मतलब होता है पीठ, पीठ मोड़ कर अगर फिर जाएं, यानी एक तो मुर्दे हैं, मुर्दे भी नहीं सुन सकते। दूसरी बात ये कि बहरा है और बहरे भी ऐसे कि उसने मुंह भी मोड़ लिया है। अगर बहरा सामने देखे तो उसको इशारे से कुछ सुनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। बहरा अगर मुंह भी मोड़ ले और उसका रुख भी आपकी तरफ ना हो, तो हरगिज भी आप उसको बात नहीं सुना सकते। अल्लाह ने हक के लिए कान बंद करने वालों को तजबीह दी है कि वो बहरे हैं और मुर्दों की तरह हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हक को कबूल कर लेते हैं, उनको ज़िंदा लोगों की तशबीह दी है, ठीक है? यानी उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं और उनके कान बहरे हो चुके हैं। फिर बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को और ना ही आप सुना सकते हैं बहरों को कोई पुकार, सिवा जबकि ख़ास पुकार है, यानी हक की पुकार, दीन की पुकार, जबकि वो सब फिर जाएँ मुँह मोड़कर, पीठ मोड़कर, सॉरी मुँह मोड़कर नहीं, पीठ मोड़कर। वमा अंत बिहादिन, व और, इल्ला आ रहा है, इल्ला की वजह से माँ का तर्जुमा नहीं हो जाएगा, व और माँ नहीं, अंत आप भी हैं, हादिन हिदायत देने वाले, हादी हिदायत देने वाले, फाइल पैटर्न पर है हादी। और नहीं आप हिदायत देने वाले, हिदायत दे सकते, अल उम्मी, उम्युन, उम्युन होता है अंधे, आमा, उम्युन, ठीक है। अ, आमा सिंगुलर को कहा जाता है एक अंधा, उम्यून यानी बहुत सारे अंधे।
نہ ہی آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، ان سے ضلالتہم، ہدایت دے سکتے ہیں یا راستہ دکھا سکتے ہیں، عمیون اندھوں کو، ان سے، ضلال گمراہی، ہم ان کی گمراہی سے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ان کو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے اگر وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان تسمعوا، اللہ رہا ہے ان جو ہوگا نہیں ہو جائے گا اللہ کی وجہ سے، ان نہیں تا آپ سمعا سنا سکتے، اللہ سوائے من جو یؤمنو یا وہ امنا ایمان لے آئے، بھی پر آیات آیتوں پر، نہ ہماری آیتوں پر، پھر ہم وہ سب مسلمون، وہ سب فرما بردار بھی ہوں، سیم آیت ہے نا، آدھی جو ہے، پھر ایمان جو لے آئے اور پھر وہ فرما برداری بھی کرے، ایسے ہی لوگوں کو آپ حق کی بات سنا سکتے ہیں۔ اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، یعنی آپ ان کی گمراہی سے ان کو باہر نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں سوائے ان کو جو ایمان لے آئے ہماری آیتوں پر، پھر وہ سب فرما بردار ہوں، فرما برداری کرنے والے ہوں، مسلمان ہوں۔ اللہ الذی، اللہ الذی وہ ہے جو خلقہ جس نے پیدا کیا، تم سب کو، من سے، ضعفن کمزوری سے، یعنی والدہ کی کمزوری سے، ثم پھر، جعلا پھر بنایا، یا تو والدہ کی کمزوری سے، یا تم خود ایک کمزور قطرہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہاری وقت کچھ نہیں تھی، خلقہ پیدا کیا، تم کو، من سے، ضعف کمزوری سے، ثم پھر، جعلا اس نے بنایا، من سے بعد ضعفن کمزوری کے، اس کمزوری کے بعد بنایا، قوتن قوت، ثم پھر، جعلا بنایا، من سے بعد قوتن قوت کے، ضعفن کمزوری، یعنی کہ بچپن میں بچہ کمزور ہوتا ہے، جوانی میں قوت آتی ہے، پھر بڑھاپے میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، وشیبتن اور شیبتن بڑھاپا، یخلق یا وہ خلقہ پیدا کرتا ہے، ماں جو یا وہ شاء چاہتا ہے، اور ہوا وہ تو علیم علم رکھنے والا، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے، پھر اس نے بنا دیا اس کے بعد، اس کمزوری کے بعد سے قوت، پھر اس نے بنایا اس کے بعد، یعنی اس کمزوری کے، اس قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا، وہ بناتا، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ تو علم اور علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کوما ہے، دیکھیں، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے، کوما، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے بنایا، من بعد ضعف کمزوری کے بعد سے، قوتن قوت، کوما، ثم پھر، جعل من بعد قوت اس نے بنایا قوت کے بعد سے، ضعف کمزوری، و شیبن اور بڑھاپا، ضعفن و شیبن کمزوری اور بڑھاپا، اور وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ تو علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ 55 و یوم تقوم، و اور یوم جس دن، تقوم ساعت بولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، فیمیل ورڈ ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، و اور جس دن تا وہ، قومو قائم ہوگی، الساعت قیامت کی گھڑی، یقسمو یا وہ قسمہ قسم کھائیں گے، المجرمون مجرم لوگ، جرم کرنے والے، اور جس دن قائم ہوگی گھڑی، قیامت کی گھڑی، وہ قسم کھائیں گے مجرم لوگ، جرم کرنے والے، ما لبسو غیر ساعت، ما نہیں، لبسا واولی کو سب، لبسا رہے، غیرہ سوائے، ساعتن ایک گھڑی کے، کذالکا اسی طرح، واولی کو سب کانو تھے، یؤفکون یا وہ واونون سب، حمزہ فا کاف، افک دھوکا کھا رہے تھے، افک ہم نے پڑھا تھا، واقعہ افک جھوٹ، دھوکا، فریب، پھر جانا، بات کو اپنے موضوع سے تبدیل کر دینا، جگہ سے پلٹ جانا، یہ تمام ترجمے افک کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جانا، اپنے اصل سٹینڈ پر نہ رہنا، اپنی بات کو پھیر دینا، تو یہ سارے ترجمے افک کے ہوں گے، حمزہ فا کاف اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ اور جس دن وہ قائم ہوگی گھڑی، وہ قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ کہ نہیں وہ سب رہے ہیں سوائے ایک گھڑی کے، اسی طرح وہ سب پھرا کرتے تھے، دھوکے کھایا کرتے تھے، دنیا میں بھی، اور آج بھی وہ دھوکا کھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی گھڑی رہے ہیں دنیا میں، اور پھر ہم اللہ کے پاس آ گئے۔ آیت نمبر 56، وقال الذین اوتوا العلم، اور قولا کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہیں اوتو واولی کو سب عطا کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں، العلم علم،
یہ پیسو ہے، عطا کا پیسو اوتو، عطا کیے گئے ہیں علم، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا ہے علم، والایمان، اور ایمان بھی ساتھ ساتھ۔ علم صرف کافی نہیں ہے، علم بہت سے لوگوں کے پاس ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بہکا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا علم اور ایمان دونوں اگر جن کو عطا کیے گئے ہیں، لقد البتہ تحقیق، قد یقیناً، وہ کیا کہیں گے؟ قول الذین، کہیں گے وہ لوگ، لبستم، لبسا رہے ہو تم سب، فی کتاب اللہ، فی میں کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، الا تک، یومی، دن تک، بعثا، اٹھنے کے دن تک، قیامت کے دن تک تم پڑے رہے ہو۔ فہذا یوم البعثی، پھر حاضہ یہ ہے یوم، دن، البعثی، دوبارہ اٹھنے کا، بعثت کا دن، اٹھ جانے کا دن۔ ولیکن، اور لیکن، تم سب، کن تھے تم سب، لا تعلمون، لا نہیں، تا تم، واؤن سب، علما علم رکھتے تھے، نہیں تم سب جانتے تھے اس دن کے بارے میں۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہیں دیا گیا تھا علم اور ایمان، یقیناً تم رہے ہو اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کی تقدیر کی کتاب میں، کے حساب سے، لوح محفوظ کے حساب سے، یا تمہارے عمل کے ہی کتاب کے حساب سے، الی یوم البعث، اور خاص طور پر یہ لوح محفوظ کی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، الی یوم البعث، دوسرا سور جس دن پھونکا جائے گا اور سارے لوگ مرے ہوئے مردے اٹھ کر آ جائیں گے۔ پہلے سور پر سب کو مار دیا جائے گا، دوسرے سور پر سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ تو جو علم والے، اولو العلم جو ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، چونکہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اللہ کی کتابوں کو جانتے تھے، تو وہ اسی علم کے ذریعے سے بتائیں گے کہ اللہ کی کتاب میں لکھ رکھا تھا کہ جو مر جائے گا اس کو قیامت تک مرے پڑے رہنا ہے۔ تو کوئی ایک گھڑی نہیں، تم بلکہ قیامت تک مرے پڑے رہے ہو، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا ہے، پھر یہ ہے وہی دن، پھر یہ ہے بعثت کا دن، اور لیکن تم تھے نہیں جانتے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہیں عطا کیا گیا تھا علم اور ایمان، البتہ تحقیق، یقیناً، بے شک رہے ہو تم سب، کافر کہہ رہے ہیں ہم ایک گھڑی رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بلکہ تم تو قیامت تک پڑے رہے ہو، البتہ تحقیق تم رہے ہو اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، الی یوم البعث، بعثت کے دن تک، اٹھنے کے دن تک، پھر یہ ہے بعثت کا دن، اٹھنے کا دن، اور لیکن تم تھے نہیں علم رکھتے جانتے۔ 57، وَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، پھر یومئذ، اس دن، کس دن؟ اسی بعثت کے دن، لا نہیں، یا وہ نفع دے گی، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، واولکن سب نے، ظلما، ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا، پھر اس دن نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، معذرتہم، معذرت کا مطلب ہوتا ہے ایکسکیوزز، بہانے، ان کے معذرت، ان کے بہانے، ان کا عذر پیش کرنا، ان کے معافی طلب کرنا، یہ سب کچھ ضائع ہوگا اس دن، نہیں فائدہ دے گا ان کو ان کی معذرت، ولا، اور لا نہیں، ہم وہ سب، یستعتبون، یا وہ وانو سب، عین تا با، عتبا، توبہ طلب کریں گے۔ یہ ہم نے کہا تھا یہ 2-3 ہی بار آیا ہے قرآن کریم میں، یہ ورڈ جو ہے عین تابا، وہ توبہ طلب کیے جائیں گے، پیش اور زبر کے ساتھ جو کہ پیسو ہے، نہیں وہ سب توبہ طلب کیے جائیں گے، نہیں ان سے توبہ قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ توبہ کرتے رہیں تب بھی اللہ ان سے توبہ قبول نہیں کرے گا، عین تابا اس کے روٹ لیٹر ہے۔ پھر اس دن نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کی معذرتیں، ان کے ایکسکیوزز، اور نہیں وہ سب توبہ قبول کیے جائیں گے، توبہ ان سے مانگی جائے گی کہ توبہ مانگو، عذر پیش کرو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، آج کوئی تمہاری فریاد رسی نہیں ہونی، آج کوئی بات نہیں سنی جانی، آج صرف عذاب ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور لا، البتہ، قد تحقیق، البتہ تحقیق، بے شک، یقیناً، ضربا، بیان کی، مثال آ رہا ہے ورڈ، اسی لیے ضربا کا ترجمہ ہو جائے گا بیان کرنا، ضربا کا ترجمہ اصل میں ہے مارنا، لیکن مثال کے ساتھ آئے گا تو بیان کرنا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضربا، بیان کی نا ہم نے، للناسی، لیے، الناسی، لوگوں کے لیے، فی میں، ہاذا، اس میں، القرآن، اس قرآن میں، ہاذا القرآن، اس قرآن، فی میں، من کلی مثل، من سے کلی، ہر مثل، مثال، ہر طرح کی مثال، ہر قسم کی مثال، اور لا، البتہ، ان، اگر، اور بے شک اگر، جیتا ہم، جیتا، جا، جی کا مطلب آنا،
اور جی بی آ رہا ہے، بی آیتن میں بی ملا دیں، جا بی کا مطلب ہوتا ہے لانا، جا لائیں تا، تا یتان سوری ناٹ یتان کا تا ہے، پاسٹ ٹینس کا تا ہے، تا کا مطلب تم، آپ لائیں، جی بی لائیں تا آپ، ہم ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کسی بھی نشانی کو، لیقولن لام اور نون مشدد، لام اور نون مشدد مل کے بنتا ہے ضرور بضرور، یا وہ قاف واو لام قول کہہ دیں گے، ضرور بضرور وہ کہہ دیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ضرور بضرور کہیں گے کافر لوگ، ان انتم الا مبتلون، ان آرا اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، نہیں انتم تم سب اللہ سوائے مبتلون با توائلام باطل ماننے والے، باطل پرست، باطل کی پرستش کرنے والے۔ اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال میں سے، ہر قسم کی مثال میں سے، اور البتہ اگر اور بے شک اگر لائیں گے آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی یا معجزات، ضرور بضرور کہہ دیں گے، وہ کہہ دیں گے، وہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہہ دیں گے، نہیں ہو تم سب سوائے باطل پرست، یعنی نعوذ باللہ یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم باطل پرست ہو، حالانکہ اللہ نے سارا کچھ حق ظاہر کر دیا اور ہر قسم کی مثال قرآن کریم میں بیان کر دی۔ قرآن کریم میں اراؤنڈ 1000 آیتیں ہیں مثالوں کی، ٹھیک ہے، 1000 قسم کی اللہ نے مثالیں عطا کی ہیں قرآن میں۔ آیت نمبر 59، کذالک یتبعو، کذالک اسی طرح، یا وہ تبع مہر لگا دیتا ہے، ایک آتا ہے ختمہ، ایک آتا ہے تبع، تبع اور ختمہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے سیل کر دینا، مہر لگا دینا، کذالک اسی طرح، یا وہ تبع مہر لگاتا ہے، وہ کون؟ اللہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ پر، قلوب، قلب کا پلورل ہے قلوب، دلوں پر، الذین ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون لا نہیں، یا وہ سب علم رکھتے نہیں، وہ سب لوگ جو جانتے، جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان کے دلوں پر اللہ، لا علموں پر اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی لا علموں کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کو علم نہیں سکھایا، لا علموں کا یہ مطلب ہے ان کے پاس علم آتا رہا اور انہوں نے نصیحتیں حاصل نہیں کی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم جو ہوتا ہے دروازے پر نوک کرتا ہے لیکن لوگ دروازہ نہیں کھولتے، نہیں چاہیے ہمیں، اور آج کے دور میں علم حاصل کرنا جس قدر آسان ہے، جتنا ہمارے فنگر ٹپس پر آ گیا ہے، موبائل میں آ گیا، پھر بھی اگر لوگ علم حاصل نہ کریں تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لا علموں کے دلوں پر اللہ تالے لگا دیتا ہے، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے یا علم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پھر اصبر صبر کیجئے، ان بے شک، وعدہ اللہ ہی اللہ کا، پھر صبر کر جائیے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، ولا یستخفنک، ولا تخفنک، اور لا نہیں، اور نون کے اوپر مشدد آ رہا ہے، لا اور نون مشدد کا مطلب ہوتا ہے ضرور بضرور، لا اور نون مشدد کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، شدت پیدا ہو جاتی ہے، نون مشدد سے شدت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لا اور نون مشدد، بیچ میں کچھ بھی ہوگا، ضرور بضرور، لا اور نون مشدد، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ضرور بضرور، ٹھیک ہے، لا و اور لا نہیں، نون مشدد ہرگز نہیں، یہاں پر بیچ میں آ رہا ہے لا نون مشدد، یا وہ خفافا خفیف ہلکا، ٹھیک ہے، ثقیل اور خفیف ہم نے پڑھا ہے نا، لا یخفف العذاب، نہیں عذاب ہلکا کیا جائے گا، تو سیم روٹ لیٹر ہے، خو فا فا، نہیں ہلکا سین تا پائیں، چاہیں یا پائیں، اور ہرگز نہیں ہلکا پائیں کا آپ کو، الذین وہ لوگ جو لا یوقنون لا نہیں، یا وہ وانو سب وقنا یقنا یقین رکھتے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا نہ پائیں، کس معاملے میں؟ صبر کے معاملے میں، دین پر جماؤ کے معاملے میں، ایسا نہ ہو کہ وہ اذیتیں دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ زبان سے آپ کو برا بھلا کہیں، یہ نبی کی وساطت سے امت کو کہا جا رہا ہے، جو دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، دین کی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو لوگ اگر ان کو تانے دیں
جو سکھانے والے ہیں اور جو سیکھنے والے دونوں کے لیے نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کبھی ہلکے نہیں ہوئے ہیں ایمان کے معاملے میں۔ یہ ایمان والے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر کافر جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر، اگر وہ تمہیں کیا کرتے ہیں ڈگمگانے کی، تمہیں مطلب اذیتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زبانی طور پر کیا کرتے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہرگز تم اپنے دین میں ہلکے نہ ہو جانا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں تانے دیتا ہے جانے دو، میں آج سے کلاس ہی نہیں جاؤں گی، کیونکہ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ اتنا سیکھ کے بھی تم نے کیا کیا، تمہارے غصے تو کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک آن اینڈ آف سوئچ تو ہے نہیں کہ بس جیسے قرآن کا کتاب کھولی اور سوئچ آن ہوا اور سارا غصہ چلا گیا، یا جو بھی اخلاقی پستیاں تھی وہ ختم ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اٹس اے گریجول پروسیس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم گریجولی نازل کیا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ اخلاقی درستگی بھی گریجولی آئے گی، آہستہ آہستہ آئے گی، ایک دم نہیں آنے والی۔ تو اگر کوئی اذیتیں پہنچاتا ہے، کوئی اگر کہتا ہے کہ بھائی بڑی ملانی بنتی ہو، لوگوں کو سکھاتی ہو، خود سے تو عمل ہوتا نہیں ہے۔ عمل کرنے کی پوری، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عمل کرنے سے بیٹھے رہیں، عمل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں، لیکن دین کا علم سیکھنے سکھانے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ نے کہا جو لوگ کہتے ہیں جو یقین نہیں کرتے، ان کی باتوں سے آپ کو اذیت نہ پہنچے، آپ صبر کے اوپر ہلکے نہ ہو جائیں، صبر کریں، اللہ بالآخر جماؤ عطا کر دے گا۔ پھر صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز نہیں اور نون مشدد اور لا، ہرگز نہیں، یا وہ خففا خفیف ہلکا سینتا پائیں کا آپ کو وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے۔ پھر صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی بالآخر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ کی راہ میں تگو دو کرو، کوشش کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کامیاب کر دے گا، اور ہرگز نہیں ہلکا پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ چل ریپیٹ کر لیں۔ یہ ہماری سورہ جو ہے سورہ روم مکمل ہو گئی، اب انشاءاللہ سورہ لقمان شروع کریں۔